عام کیلنڈر بہتر رہنما ہے جو ہر گھر میں اور ہر اسکول میں ہوتا ہے۔ اس میں تمام عادات کے نمونے چھپے ہوتے ہیں۔ ہم اسے روز دیکھتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے۔ آج ہم یہ جنوری 2012 کے کیلنڈر میں کون کون سے عادات کے نمونے چھپے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک عمودی لکیر کو دیکھیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 اس کو ماسک کر لیں، اس کو تھوڑا سا ڈھانک دیں اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کے حیرت انگیز نمونے چھپے ہیں۔ اگر آپ 1 اور 7 کو جمع کرتے ہیں تو ان کا مجموعہ 8 ہوتا ہے جو 4 کا دگنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ 2 اور 6 کو جمع کرتے ہیں تو ان کا مجموعہ 8 ہے جو 4 کا دگنا ہے۔ 3 اور 5 بھی 8 ہوتے ہیں جو 4 کا دگنا ہے، یعنی اس کے ساتوں کھڑے عادات کا اوسط جو ہے وہ درمیانی عدد 4 ہے۔ ان سب کا مجموعہ کیا ہوگا؟ 7 کو آپ 4 سے ضرب کر دیجئے 28 ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ ریاضی کے اندر یہی ہے کہ بچے نمونے کو دیکھ پائیں۔ نمونے کو پہچاننا یہ بہت اہم صلاحیت ہے سائنس اور ریاضی کے اندر۔ اسی طرح سے ہم ایک اور عمودی لکیر دیکھیں گے جس میں اعداد ہیں۔ ابھی دیکھیں اوپر کا عدد 22 اور نیچے کا عدد 28 ہے۔ ان دونوں کو جمع کریں گے تو 50 ہو گیا جو 25 کا آدھا ہے۔ 23 اور 27 بھی 50، 25 کا آدھا 24 اور 26 کا بھی اوسط 25 ہوگا۔ یعنی ان ساتوں اعداد کو اگر ہمیں جمع کرنا ہو تو 25 کو آپ 7 سے ضرب دیجئے اور 175 اس کا مجموعہ آ جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ چٹکی کے اندر آپ بہت سارے اعداد کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایک افقی لکیر لیں گے، یہ ہے پیر۔ اب یہ دیکھیں 5 ہی پیر ہے، ایک 2 تاریخ کو، ایک 9 تاریخ کو، ایک 16 تاریخ کو، ایک 23 کو اور ایک 30 کو۔ ان کے اندر بھی ایک حسابی تصاعد جیسا چھپا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے 2 اور 30، یہ جنوری 2012 کا کیلنڈر ہے۔ 2 اور 30 کا مجموعہ ہو گیا 32 جو 16 کا دگنا ہے۔ 9 اور 23 بھی 32 جو 16 کا دگنا ہے، یعنی ان سب اعداد کا اوسط 16 ہے۔ 5 سے ضرب دیجئے، 16 پنجے 80، 30 2 9 16 23 ایک حسابی تصاعد ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اب ہم ایک اور افقی لکیر لیں گے جس میں صرف 4 اعداد ہیں۔ اس کو بھی ہم ایک ماسک سے ڈھانک دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں ہر کوئی درمیانی عدد نہیں ہے لیکن یہاں پر جوڑیاں بنتی ہیں۔ 5 اور 26 31 ہو گئے، 12 اور 19 کا مجموعہ 31 ہے۔ اب 31 اور 31 کو جمع کیا تو 62 ہو گیا۔ کتنا آسان ہے اعداد کو جمع کرنا۔ بہت ضروری ہے کہ بچے ایک نمونہ دیکھ پائیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اسی کیلنڈر کے اندر جو کراس اعداد ہیں جیسے 1 اور 9، اب 3 اور 11 14 ہو گئے، 4 اور 10 بھی 14 ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور مثال دیکھیں گے، 15 اور 23 ہو گئے 38 اور 16 اور 22 کا مجموعہ بھی 38 ہو گیا۔ یعنی کراس اعداد کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں بڑی دریافت ہے۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا زیادہ ایڈونچرس ہو سکتے ہیں۔ 2x2 کی گرڈ کے بجائے ہم 3x3 کا ایک مربع لیں گے جس کے اندر 9 عدد ہوں گے۔ اب اس کے اندر کے نمونے دیکھیں گے، 1 اور 17 ہو گئے 18 جو 9 کا دگنا ہے، 3 اور 15 18 9 کا دگنا، 2 اور 16 کا اوسط درمیانی عدد 9، 8 اور 10 بھی اسی طرح سے ان کا اوسط 9 ہوگا۔ یعنی اس گرڈ کے اندر جو 9 عدد ہے ان سب کا اوسط یعنی ایوریج درمیانی عدد 9 ہے۔ یعنی اگر 9 کو 9 سے ضرب کریں گے تو 81 ہو جائے گا جو ان سب اعداد کا مجموعہ ہوگا۔ کتنا آسان بن جاتا ہے ریاضی اور کتنی مزیدار زندگی کے ساتھ میں آپ اس کا ایک رشتہ دیکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ایک اور 3x3 کی گریڈ لیں گے۔ یہاں 12 اور 28 کا مجموعہ ہو گیا 40 جو 20 کا دگنا ہے۔ اسی طرح سے 14 اور 26 کا مجموعہ 40 جو 20 کا دگنا ہے۔ 13 اور 27 کا مجموعہ 40 جو 20 کا دگنا ہے۔ اسی طرح سے 19 اور 21 ہے، ان کو بھی جمع کریں گے تو 40، ان کا اوسط بھی 20 ہے۔ ان 9 اعداد کا اوسط کتنا ہو گیا؟ درمیانی عدد 20 اور 9 سے ضرب دیں گے تو 20 ضرب 9 180 ان کا مجموعہ ہو گیا۔ کتنے اچھے نمونے چھپے ہیں کیلنڈر کے اندر، روز دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں بھی نہیں دیکھتے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ایک بڑی مستطیل نما گریڈ لیں گے جس کے اندر 12 اعداد ہوں۔ ان کے اندر آپ نمونے دیکھیے، یہ 12 عدد ہیں۔
1 और 18 को जमा करें तो 19 हो जाता है। 4 और 15 को जमा करें फिर 19 हो जाता है। 2 और 17 19, 3 और 16 19, 8 और 11 19, और दरमियान के 2 आदाद हैं 9 और 10, वो तो 19 ही हैं। यानी यहाँ 12 आदाद के अंदर 6 जोड़ियां बनेंगी और हर एक का औसत होगा 19। इन सब 12 आदाद का मजमुआ कितना होगा? 19 ज़रब 6। कितनी मज़ेदार रियाजी है। ये प्रोग्राम जो है नंबर फन विद कैलेंडर, ये पी.के. श्रीनिवास नाम के एक बहुत ही मशहूर रियाजीदान थे, चेन्नई में रहते थे। उन्होंने एक 100 सवालात की किताब लिखी थी, नंबर फन विद कैलेंडर, और ये प्रोग्राम उसी किताब से माखूज़ है। उम्मीद है कि आप भी कैलेंडर के अंदर मज़ीद नए नए नमूने खुद तलाश करेंगे।